بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ شہر مدینہ اور شام کے درمیان ایک بڑی سرسبز و شاداب وادی تھی جس میں سرخیز علاقوں اور پھلدار باغوں کی کثرت تھی۔ اسی وادی میں قوم سمود رہتی تھی۔ ان کی بستی 1500 گھروں پر مشتمل تھی۔ اس قبیلے کا نام ان کے دادا کے نام پر قوم سمود رکھا گیا۔ ان کے پایا تخت کا نام الحجر تھا۔ اس قوم کو فن تعمیر میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ یہ لوگ پہاڑی علاقوں میں سنگین چٹانوں کو تراش خراش کر اور پہاڑوں کو کود کر شاندار مکان اور محل بنایا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے جاڑوں میں رہنے کے لیے پہاڑ کے اندر محل بنا رکھے تھے اور گرمیوں میں رہنے کے لیے پہاڑوں کے اوپر مکان بنا رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، مگر مال و دولت کی فراوانی نے ان میں ایسی بے راہ روی پیدا کر دی تھی کہ ہر طرح کی برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ شرک کی لعنت میں بھی گرفتار تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اور ان کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو یہاں مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی اور یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، تم لوگ میری بات مانو ورنہ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو مسترد کر دیا، ان کو جھٹلایا اور کہا آپ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہم آپ کو اللہ کا رسول کیسے مان لیں؟ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو اپنی نبوت کی صداقت پر کوئی معجزہ دکھائیے۔ یہ سامنے جو پہاڑ کا چٹان ہے، آپ اس میں سے ایک فربا خوبصورت گابن اونٹنی نکال کر ہم کو دکھائیے جو باہر آتی ہی فوراً بچہ بھی جنے۔ اگر آپ نے ایسا کر دکھایا تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم سمود سے اس بات پر پختہ وعدہ لے لیا کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد وہ سب ایمان لے آئیں گے، تو آپ کھڑے ہو گئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور پھر آپ نے جیسے ہی اس چٹان کی طرف اشارہ کیا اس میں حرکت ہوئی، درمیان سے چٹان پھٹ گیا اور اس میں سے ایک خوبصورت اور بہت بڑی گابن اونٹنی نکل پڑی۔ فوراً اس نے ایک بچہ جنا اور اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرنے لگی۔ قوم سمود کے لوگ اس اونٹنی کی جسامت و بناوٹ کو دیکھ کر حیران رہ گئے اور دوسرے جانور ڈر کر بھاگنے لگے۔ وہ اونٹنی جب پانی کے تالاب کے پاس آئی تو اس تالاب کا سارا پانی پی گئی۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگ اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور پہلے کی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے۔ چونکہ اس بستی میں صرف ایک ہی ایسا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے صاف پانی گر کر جمع ہوتا تھا اور اسی پانی کو وہاں کے سارے لوگ پیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ معجزے کی اونٹنی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ ایک دن یہ تمہارے تالاب کا سارا پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن تم لوگ پیا کرو گے۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس کی ہیبت سے اس دن اس تالاب کے پاس کوئی انسان تو کیا، کوئی جانور بھی نہیں آتا تھا۔ کچھ دنوں تک تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن وہ اس تالاب کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اس اونٹنی کے لیے چھوڑ دیتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس اونٹنی سے چھٹکارا پانے کے لیے
اسے مار ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو وہ برابر منع کرتے رہے اور انہیں عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر کچھ لوگوں نے چھپ کر اونٹنی پر حملہ کیا اور مار ڈالا اور اس کی گوشت پوری بستی میں تقسیم کر دی۔ اونٹنی کے بچے نے جب اپنے ماں کا یہ حشر دیکھا تو وہ فوراً بھاگتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور غائب ہو گئی۔ قوم سمود کے لوگ اتنے بے باک ہو گئے کہ انہوں نے نہ صرف اونٹنی کو قتل کیا بلکہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی سازش کرنے لگے اور ان کو چیلنج کرتے ہوئے کہنے لگے، کہاں ہے وہ عذاب جس سے آپ ہر وقت ہم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، آخر وہی ہوا جس کا مجھے خوف تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تم لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ وہ اونٹنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی تھی اسے مار ڈالا ہے۔ اب عذاب الہی سے بچ نہیں سکتے۔ 3 دن بعد تم لوگ عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے، دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تم پر ایسا عذاب آئے گا جس سے تم سب ایسے فنا ہو جاؤ گے کہ تمہارا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور قوم سمود پر زلزلے کی صورت میں ایسا عذاب اتارا جس سے اس سرکش قوم کی پوری آبادی ہلاک ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی تباہی و بربادی کو دیکھا اور ان کی بستی کو ویران کھنڈر میں تبدیل پایا تو ان سے اپنا منہ پھیر لیا اور مردہ لاشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں راہ راست پر لانا چاہا لیکن میری باتوں کو تم نے نہ مانا۔ میں نے تمہاری رہنمائی کی لیکن تم نے مجھے اپنا دشمن سمجھا اور آخر کار عذاب الہی میں گرفتار ہو گئے۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے گئے۔ ناظرین، اس قسم کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔